عبد الاحد نامی جو شخص ہے اس نے دوبارہ سے کیس جو تھا وہ اٹھایا. ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ پوسٹ مارٹم کسی بھی صورت نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے معاملے میں اہل خانہ جو ہیں وہ اس چیز پہ کنونس نہیں تھے. ہم اپنے والد صاحب کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی. ناظرین، میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ احمد شیر جٹ صاحب جو کہ لیگل ایگلز کے CEO ہیں. ناظرین، آج ہم ان سے بات کریں گے عامر لیاقت کیس کے حوالے سے، کیونکہ عامر لیاقت کیس سوشل میڈیا پر ایک دم سے دوبارہ اس نے ہائپ کریٹ ایسی کی ہے کہ عامر لیاقت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا ایک کیس تھا پہلے، وہ دانیہ شاہ کے متعلق تھا کہ جی ان کو کتنا حصہ دیا جائے گا، کیا معاملات ہوں گے. لیکن جب وہاں سے وہ نکلے ان کو دفنا دیا گیا. پھر ایک عبد الاحد نامی جو شخص ہے اس نے دوبارہ سے کیس جو تھا وہ اٹھایا کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. لیکن جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ پوسٹ مارٹم کسی بھی صورت نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا اب جو دوبارہ سے ایک ہائپ کریٹ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر وہ یہ ہو رہی تھی کہ ان کو دوبارہ سے ان کی قبر کشائی کی جائے. اس بارے میں ہم جانیں گے احمد شیر جٹ صاحب سے کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فلک بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیں، یہ جو کیس دوبارہ سے سوشل میڈیا اور میڈیا کی زینت بن گیا ہے قبر کشائی کے حوالے سے کہ عامر لیاقت صاحب کی جائے اور جو معاملات نہیں سامنے آ سکے لوگوں کے وہ آئے جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ قبر کشائی ہوگی؟ دیکھیں فلک بھائی، قبر کشائی کے لیے ہمارے قانون کے اندر گنجائش موجود ہے. اگر آپ کے کوئی بندہ جو ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے اور یہ چیزیں کوئی رہ جاتی ہیں کہ اس بندے کی جو موت ہے اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات تھے اور ان کو ایگزامن کیا جانا ضروری تھا، وہ نہیں کیا جا سکا، تو عدالت کے ذریعے آپ ایک حکم لے سکتے ہیں. عدالت جو ہے وہ آرڈر کر سکتی ہے. ہمارے جو نیچے میجسٹریٹ کے پاس یہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے، وہاں جا کر آپ ضابطہ فوجداری کے تحت جو ہیں وہ ایک درخواست دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی بندہ یہ فوت ہو گیا تھا اور اس بندے کو بغیر پوسٹ مارٹم اٹاپسی کے اس کو دفنا دیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے، اس کی میت کو دوبارہ نکالا جانا چاہیے، اس کا ایگزامینیشن ہونا چاہیے تاکہ اس کی موت کی جو وجہ ہے وہ ڈٹرمن کر سکے، اس کی وجہ جو ہے معلوم کر سکیں. چونکہ پہلے ہم نے اس کی وجہ معلوم نہیں کی اور اب خدشات ہیں کہ اس بندے کو اب نارملی یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس بندے کو شاید قتل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کئی اور چیزیں جڑی ہوتی ہیں. تو چونکہ جرم جڑا ہے تو اس جرم کو ڈھونڈنے کے لیے، اس جرم کو جو ہے وہ قانون کے ہاتھ میں لانے کے لیے اس لاش کو دوبارہ نکالنا پڑتا ہے. پھر احمد بھائی مجھے یہ بتائیں قانونی طور پر یہ قبر کشائی کیسے کی جاتی ہے؟ آپ نے جانا ہے سمپل میجسٹریٹ کے پاس درخواست دینی ہے اور جو ہماری پریکٹس میں نارملی ہوتا ہے یہ درخواست جو ہے وہ اہل خانہ کے لوگ دیتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے معاملے میں اہل خانہ جو ہیں وہ اس چیز پہ کنونس نہیں تھے کہ وہ ان کا ایک موقف تھا ان کے بچوں کا کہ ہم اپنے والد صاحب کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے. تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان کو، کیونکہ پوسٹ مارٹم میں آپ کے جسم کے مختلف حصوں کو چیر پھاڑ کی جاتی ہے، ڈائسیکشن کے بعد اس میں سے مواد لیا جاتا ہے. جو وجہ جو ہے وہ شک ہوتا ہے کہ کسی کو زہر دیا گیا تو ان حصوں کو نکال کے ایگزامن کیا جاتا ہے، فورینزک کروایا جاتا ہے، کیمیکل ایگزامینیشن کروائی جاتی ہے. اگر کسی کو گلا دبانے سے ہے تو اس سے متعلق جو حصے ہیں آپ کے، کسی کو کوئی چوٹ آئی ہے تو اس حصے کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے میجسٹریٹ صاحب کے پاس یہ ساری وجوہات کے ساتھ ایک درخواست گزارنی ہوتی ہے اور میجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ متعلقہ جو حکام ہوتے ہیں، جس تھانے کا یہ مقدمہ ہوتا ہے، جنہوں نے یہ ساری کارروائی کی ہوتی ہے، وہ ان کو ضرور بلاتے ہیں. اس سے ان کے کامنٹس لے کر ان کی رائے لینے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ سنا دیتے ہیں. گورنمنٹ کو کہہ دیتے ہیں، گورنمنٹ کو حکم دے دیتے ہیں کہ پولیس سرجن کے ذریعے جو ہے اس سارے پروسیس کو پورا کیا جائے. میں یہ جاننا چاہوں گا اس میں کہ جب قبر کشائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم کون سا لواحقین ان کا وہاں پر موجود ہونا اس کا ضروری ہے کہ اس کو بلا کے کرتے ہیں کہ پولیس اپنے طور پہ نکال لیتی ہے؟ دیکھیں ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے طور پہ وہ بہت ہی کوئی اسٹرانگ کیس ہو جہاں لواحقین کا پتہ ہی نہ ہو، لواحقین کو انفارم ہی نہ کیا جا سکتا ہو اور پولیس سمجھتی ہو کہ ہمیں ان کو کوئی ایویڈنس ملا ہو جس سے ان کو لگ رہا ہو، بڑا اسٹرانگ کیس ہو کہ جی یہ جو بندہ ہے جس کو دفنایا گیا ہے یہ موت نہیں ہے، یہ قتل ہے. تو ایسی صورت میں پولیس ان کے بغیر کرتی ہے. ادروائز جیسے یہ والا کیس ہے تو اس میں چونکہ لواحقین جو ہیں وہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں،
تو لواحقین میں ظاہر ان کے بچے ہیں جنہوں نے درخواست گزاری ہے تو ان کو بلایا جائے گا، کیونکہ اس وقت جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں لواحقین ہیں وہ ان کا ایک بیٹا اور بیٹی ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے، تو ان کو بلایا جائے گا، وہ موقع پہ موجود ہوں گے. اور بہرحال جب یہ کورٹ پروسیس کرتی ہے تو وہاں میجسٹریٹ موجود ہوتا ہے، پولیس سرجن موجود ہوتا ہے، پولیس کی نفری موجود ہوتی ہے جو ریلیونٹ تھانہ ہوتا ہے اس کے، تو وہ اس میں ایز سچ ان کی وجہ سے رکاوٹ نہیں آتی کہ ان کے سامنے نہ کھولی جائے، لیکن چونکہ میجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں، میجسٹریٹ صاحب کی موجودگی میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ کوئی 2 نمبری کی گنجائش ہوتی نہیں ہے. اچھا احمد بھائی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب قبر کشائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو جنازہ ہوتا ہے کیا اس کی تصاویر لے سکتے ہیں؟ قانون کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، قبر کشائی کے بعد جنازہ تو نہیں ہوتا، باقی زیادہ اس کے اوپر بہتر جو علماء کرام ہیں ان کی اپنی آرا ہو سکتی ہیں. میری سمجھ کے مطابق قبر کشائی کے بعد جنازہ نہیں ہوتا، چونکہ جنازہ ہو چکا ہوتا ہے اور جنازے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا ہوتا ہے. کوئی لوگ ہوتے ہیں اپنے اس کے بیٹا بیٹی کہہ لیں عامر لیاقت صاحب کی، اگر ان کی قبر کشائی ہوتی ہے تو وہ تصاویر لے لیں بعد میں؟ لے سکتے ہیں قانونی طور پہ تو بہت زیادہ اس چیز کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں اس میں چونکہ وہ پولیس کے ریکارڈ میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ ساری پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے نا تو آفیشلی تو ان چیزوں کو رکھ لیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ اس طرح سے قبر کشائی کی، لاش اس حالت میں نکلی. کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت عرصے بعد قبر کشائی ہوئی ہے تو اس میں بڑا باڈی کو ریکور کرتے ہوئے تھوڑے سے ایسے مسئلے آتے ہیں، اس میں کوئی آپ کے باڈی کی حالت خراب ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزوں کو وہ تاکہ ان کے اوپر نہ آئے کہ یہ اس طرح سے کیوں ہے، تو وہ ہر چیز کو ریکارڈ بنا لیتے ہیں کیمرے کے ذریعے. اچھا احمد بھائی، مجھے یہ بتائیں، معاملہ اگر قتل کا ہو تو کیا تدفین لیٹ ہو سکتی ہے؟ ہوتا ہے ایسے، آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں جس میں لاش کے جو ورثہ ہوتے ہیں، جو مرنے والے ہیں، ان کے لواحقین کا پتہ نہیں چلتا یا وہ ٹریس کیا جا رہا ہوتا ہے. ان چیزوں کے دوران جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں دیر ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے اور لاش کو سرد خانے شفٹ کر دیا جاتا ہے. جو آپ کے یہ مردہ خانے بنے ہوتے ہیں، سرد خانے بنے ہوتے ہیں، تو یہ اسی لیے بنے ہوتے ہیں کہ جتنا وہ ٹائم تاخیر ہو رہی ہوتی ہے کسی چیز میں، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف قتل کے مقدمات میں ہو، ویسے بھی ہو جاتا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اس لیے بھی باڈی کو رکھ لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں، کسی کا انتظار ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے کسی کا آنا، اس صورت میں بھی اور قتل کی صورت میں بھی انویسٹیگیشن کے لیے، ان چیزوں کے لیے، اس کے پوسٹ مارٹم تک کے لیے، ٹاپسی کے لیے، تب تک کے لیے اس کو روک لیا جاتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ. احمد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو معاملہ ابھی کا تھا تو سامنے آ گیا کہ ہفتہ 2 ہفتے کی بات تھی تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے. سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ 10 سال بعد کیس کھل جاتا ہے تو اس میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. تو کیا 10 سال بعد بھی قبر کشائی ہوتی ہے کہ اس کو عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں اب یہ قبر کشائی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہڈیاں رہ جاتی ہیں انسان کی؟ تو کیا ہڈیوں کا بھی مطلب ہوتا ہے اس طرح کہ اگر 10 سال بعد کیس کھلے تو؟ نوعیت جو مقدمے کی ہے نا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کئی ایسے مقدمات بھی ہوتے ہیں جس میں بہت سارے شبے ہوتے ہیں کہ جی کسی کو دفنایا ہی نہیں گیا، یہ قبر ہی غلط ہے، اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو معاملے کی نوعیت کے حساب سے بہت دیر سے بھی کھولا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں بڑی ایک تفصیلی ججمنٹ آئی تھی، 10 سال بعد بھی کھول سکتے ہیں؟ ایسے ہو سکتا ہے. اور جسٹس عبدالعزیز صاحب کی ایک ججمنٹ تھی، اس میں 1.5 سال کا عرصہ تھا لیکن اس میں بھی انہوں نے کھولنے کی اجازت دی تھی. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں بہت دیر سے بھی لاشیں کھولی گئیں، قبریں کھولی گئیں. اچھا احمد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے تو ابھی کہہ دیا کہ یہ ہم فیصلہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ آگے جا کر بھی سندھ ہائی کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے دوبارہ کہ آپ قبر کشائی کریں عامر لیاقت صاحب کی اور اس پہ کریں؟ کیونکہ ابھی اس ٹائم جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو ہم رد کرتے ہیں. بالکل، میں نے وہ دیکھی ہے نیوز، اور یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک عدالت میں جاتے ہیں، ایک فیصلہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس سے اوپر ایپلٹ فورم ہے یا اس کے اوپر جو ہے اس فیصلے کو چیلنج کرنے والی عدالت ہے تو آپ اس میں چیلنج کرتے ہیں. یہ فیصلہ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت نے کیا تھا، تو کیونکہ ایگزیکٹو آرڈر تھا تو اس کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن فائل ہوگی سندھ ہائی کورٹ میں، اور یہ ریٹ فائل کی جو عامر لیاقت صاحب کے بیٹا اور بیٹیاں ان کی طرف سے، ان کے بچوں کی طرف سے، اس ریٹ کے اندر آج کورٹ نے، چونکہ یہ ایک ارجنٹ معاملہ تھا کہ کل قبر کشائی ہونے جا رہی تھی، کل 9 بجے کا ٹائم طے کر دیا گیا تھا، تو فوری طور پر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ جناب ہماری جو بات ہے وہ سن لیں اور ابھی کے لیے تو اس کو سسپینڈ کر دیں، ابھی کے لیے اس کو معطل کر دیں، نیچے والی عدالت کے فیصلے کو ابھی کے لیے ایک دفعہ رک جائے اور پھر آپ دونوں پارٹیوں کا موقف سننے کے بعد آپ فیصلہ کر لیں. تو اب ہوگا یہ کہ آج انہوں نے سسپینڈ کیا، آرڈر معطل کیا فار دی ٹائم بینگ، اور انہوں نے دونوں پارٹیز کو اب سننا ہے.
جو وہ عبدالحد تھے پٹیشنر، ان کو بھی وہ بھی کورٹ آئیں گے، ان کی بھی ریپریزنٹیشن ہوگی، اور جو بھی اگلی ڈیٹ ہوگی اس کے اوپر دونوں پارٹیوں کی بحث ہوگی. اس بحث کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی. وہ ضروری نہیں ہے کہ جو آج فیصلہ ہوا یہی اس دن ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آج فیصلہ ہوا یہ اس دن نہیں ہوگا. جو عدالت کو بہتر لگے گا، جو عدالت کی سمجھ بوجھ ہوگی، اس کے مطابق جو ان کے مطابق انصاف ہوگا وہ کر دیں گے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ پوسٹ مارٹم کریں، پتہ چلنا چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں نہیں، چونکہ یہ لواحقین نہیں چاہتے، اور جب لواحقین کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کی موت کا تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے آ کے، ورنہ تو لوگ دوسروں کی قبریں کھلواتے رہیں گے، لوگ کا اسٹینڈ ہی نہیں ہے کسی کا. تو یہ زیادہ چانسز ویسے اسی چیز کے ہیں کہ ہائی کورٹ یہی کہے گی کہ ایک عام شہری کا لوکس اسٹینڈ ہی کہتے ہیں، کسی بندے کا جو دعویٰ کرنے کا اختیار ہے، کسی بندے کی جو آپ کی کیس کو دائر کرنے کے لیے جو آپ کے پاس استحقاق ہے، وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ وہ جو ان کے اپنے اہل خانہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، وہ خبروں پہ بھی میں نے پڑھا ہے، وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کی وفات کے اوپر، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ طبعی موت تھی، تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان کی روح کو. قتل کا معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر والوں کی رکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اکثر سنی جاتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ڈاؤٹ فل وہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے نہ مروایا ہو، یہ چیز بھی تو آ سکتی ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر بہت امپورٹنٹ کیس ہو، بڑا اسٹرانگ کیس ہو، پولیس کے پاس بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہو، پھر پولیس کرا سکتی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر لواحقین کی مانی جائے گی، ان کا استحقاق ہے. وہ نہیں چاہتے کہ تکلیف پہنچے، کیونکہ پوسٹ مارٹم ایسے نہیں ہے کہ پوسٹ مارٹم نکالا اور اس کو سٹتھوسکوپ لگا کے یا کوئی چیز لگا کے چیک کر لینا، ایکس رے کر لینا، جسم کے حصوں کو دوبارہ چیرا پھاڑا جاتا ہے. تو اس لیے لوگ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں، وہ اپنے پیاروں کو مرنے کے بعد بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے. اس لیے بہت شکریہ احمد بھائی آپ کا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہے میرے ساتھ موجود ہے احمد شیر جٹ صاحب، جنہوں نے بریفلی بتایا، اور اس کیس کے حوالے سے جو ہی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی رہے گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تو اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت، ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تو ڈیلی دھرتی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کریں. اللہ حافظ.